نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں اور میرے سامعین حضرات، ہمارا پانچویں سبق کی پہلی بات، معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس پر آیت مبارکہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ کی وحدانیت اور توحید پر سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی ذکر کیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے مثبت انداز میں، لا تعبدون الا اللہ میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے منفی انداز میں، یا ایھا الناس اعبدوا میں مثبت پہلو ہے، اور لا تعبدون الا اللہ میں منفی اور نیگیٹو پہلو ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس آیت مبارکہ میں اس کی تاکید ہے اور اس دعوے کا دوبارہ ذکر ہے۔ دوسری بات، سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 کتاب الدعوات میں حدیث مبارک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدۃ۔ اللہ کے 99 نام ہے، 99 کا مطلب بھی 99 ہے، 99 ہے، اور 100 الا واحدۃ کا مطلب بھی 99 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے، من احصاها دخل الجنہ، جو آدمی ان کو یاد کر لے گا اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا یہ جو نام ذکر کی گئی یہ صفاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام صرف اور صرف ایک ہے، اللہ۔ یہ تمام الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المذل، المعز، السمیع البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدئ، المعید، المحیی، الممیت، الحی القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدر، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ نام یاد رکھنا اور یہ اس ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا اور اس نام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے اپنی حاجت مانگنا، ہر نام کے مطابق۔ جیسے رحم کی آپ اللہ سے سوال کرتے یا رحمان ارحم علینا، بخشش کی دعا آپ مانگتے ہیں یا غفور اغفر لنا، اے بخشنے والے ذات ہمیں بخش دے۔ دو باتیں ہو گئی، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی معبود برحق، معبود حقیقی صرف اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت مبارکہ اس پر دلیل ہے۔ نمبر 2 اللہ کے 99 نام ہے، اس کو یاد کرنا برکت اور ثواب اور جنت کے دخول کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی کتاب الدعوات کی حدیث مبارک اس پر دلیل ہے۔ تیسری بات، عقیدہ۔ عقائد میں سے ہم نے 4 عقائد پڑھے تھے، آج 5واں عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات میں بھی یکتا ہے، اللہ کے ساتھ ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کسی کے باپ ہے اور نہ کسی کے بیٹے ہے،
کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ صمد ذات اللہ صمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کل جہان کے خالق اور مالک ہے۔ یہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ ذات اور صفات میں یکتا ہے، ذات میں بھی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ چوتھی بات، پانی سے استنجا کے احکام۔ استنجا کی 4 قسمیں: نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت اور نمبر 4 بدعت۔ جب پیشاب یا پخانہ اپنی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر لگے اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ جب پیشاب یا پخانہ اپنی جگہ سے نکلے، دوسری جگہ پر لگے اور اس کی مقدار 1 درہم کے برابر ہو تو استنجا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر پیشاب یا پخانہ اپنی جگہ سے نکلے، دوسری جگہ پر لگے اور 1 درہم سے کم ہو تو پھر استنجا کرنا سنت ہے۔ نمبر 4 بغیر کسی وجہ کے استنجا کرنا، ہوا یا ریح کے خارج ہونے پر استنجا کرنا یہ بدعت ہے۔ 5ویں بات، وضو کے شروع اور درمیان میں دعا۔ عمل الیوم واللیلہ لابن السنی باب کیفیت التسمیۃ علی الوضوء۔ عمل الیوم واللیلہ باب کیفیت التسمیۃ علی الوضوء میں یہ دعا مسنون ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح عمل الیوم واللیلہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا سنت ہے وضو کے درمیان میں۔ لہٰذا آج کے سبق میں ہم نے 5 باتیں پڑھ لی۔ نمبر 1 معبود برحق اور معبود حقیقی صرف اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے، اس کو یاد کرنا اور اس کے ذریعے اللہ سے اپنی حاجات مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ اور نمبر 3 عقیدہ، توحید باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، اللہ اکیلا یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 4 استنجا کی 4 قسمیں، فرض، واجب، سنت اور بدعت۔ اور نمبر 5 وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وضو کے درمیان میں یہ دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔